صوفیاء کرام تو اس قدر تکبر کے خلاف تھے اور عاجزی کو پسند کرتے تھے کہ ایک چماڑ کھڑا ہے اور وہ گندگی اٹھا رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس گندگی کی بو آ کے ناک میں آ سکتی ہے، لیکن اس چماڑ کے سامنے اپنے ناک پر کپڑا ڈالنے کو وہ اس کی دل آزاری سمجھتے ہوئے اپنے چہرے پہ ناک پہ کپڑا نہیں ڈالتے اور بدبو پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس غریب کی اس چماڑ کی عزت نفس کے خلاف ایسا عمل پیش نہیں کرتے کہ جس سے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے ذہنی تکبر نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسا لباس پہن کر تکبر کرنا اور اترانا، ایسے لباس پہننے والے پہ لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے تکبر صرف لباس سے نہیں، صرف اچھی گاڑی یا اچھے مکان سے نہیں، بلکہ تکبر صحت کا بھی ہوتا ہے۔ انسان اچھی صحت میں ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں تو اچھی صحت رکھتا ہوں، اور دل کے اندر اس کو عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ عجب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات واضح کر کے بتائی کہ ریا سے اوپر مقام عجب ہے، العجب اشد من الریا۔ ریاکار کو اپنے ظاہری عمل سے ریاکار کہلاتا ہے اور اس کو اپنے ریا پر فخر ہوتا ہے اور فخر میں پھر تکبر میں آتا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا اس سے زیادہ خطرناک العجب ہے، جو عجب کا مریض ہے۔ کہا وہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا کہ عجب کا مریض کون ہوتا ہے؟ کہا عجب کا مریض یہ ہے کہ ظاہری تکبر نہیں کرتا، لوگوں میں عاجزی دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو پاسدار دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ ظاہری خد و خال اور ڈال ڈول اس کی عاجزانہ ہوتی ہے، مگر دل کے اندر نفس کا تکبر رکھتا ہے۔ دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میری عزت زیادہ ہے، میرے سامنے ان لوگوں کو ہاتھ باندھ کے تصویر پر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کسی کے تکبر کی مثال دیکھنی ہو تو وہ بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوگا ہاتھ جوڑ کے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ ادارے میں مدیر اپنی کرسی میں بیٹھے ہیں تو اس مدیر کو چاہیے کہ جب کوئی شخص اس کے پاس آئے تو اپنے پاس کرسی رکھے، وہاں پر میز کے سامنے ٹیبل کے سامنے کسی کو کھڑے ہو کر ہاتھ دوانوں باندھ کر، یہ تکبر ہے اس کے لیے۔ ایسے مدیر اچھی طرح سن لیں، ایسے بوس اچھی طرح سن لیں، ایسے مالک فیکٹریوں کے مالک اچھی طرح سن لیں کہ اپنے غریب مسکین کو اگر وہ تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو ایک ملازم کی حیثیت سے، ایک عاجز کی حیثیت سے اس کو تصویر بنا کے کھڑا کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اس کو سیٹ دے، اس کو بٹھائے، پھر اس سے بات کرے۔ اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے متکبرین اپنی رعایا کو کھڑا کر کے ان کے سامنے آپ خود بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر جھاڑ دے رہے ہوتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر علم سے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص عالم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، یہ جاہل ہے، ان کے پاس کچھ نہیں اور میں تو بڑا ہی سمجھدار ہوں، اسکالر ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ یہ عجب ہے اس کو، یہ دل کا اور نفس کا ریا ہے۔ تو یہ نفس کا ریا کیسے ختم ہوگا؟ یہ دل کا ریا کیسے ختم ہوگا؟ یہ دل کا تکبر کیسے ختم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ کہتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکین بنا کے رکھ۔ یہ الفاظ اپنے اردو کے انداز میں تو یاد کر لیں اور یہ دعا کے اندر ضرور کہا کریں،
مصنون دعاؤں کی کتاب حسن حسین ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. ہفتے میں ایک دن ضرور اس کو پڑھنے کا رکھا کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. مناجات مقبول ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، وہ لے کے رکھیں. ایسے ہی حسن حسین ہے، یہ ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. مصنون دعاؤں کی کتابیں ہیں. ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، کیونکہ دعا مانگنے والا جب دعا کرتا ہے تو تضرع کرتا ہے، جب تضرع کرتا ہے تو عاجزی ہوتی ہے، جب عاجزی ہوتی ہے تو انکساری ہوتی ہے، جب انکساری ہوتی ہے تو سرنگوں ہوتا ہے، جب سرنگوں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر فخر و تکبر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین رکھ. مسکین سے مراد یہ نہیں کہ تنگ دست. ایک غریب ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے. کئی مرتبہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہوتا. وہ انما الفقراء والمساکین جیسے قرآن میں آیت آتی ہے، کیسے ہے حضرت؟ انما الفقراء والمساکین سے شروع ہوتی ہے، فقراء والمساکین والعاملین علیہا. فقراء اور مساکین کو اللہ کے پاک نمبر میں اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیش کیے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جگہ بھی نہ ہو. اس کو تو ڈھونڈنا اور اس کو تلاش کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے. وہ اپاہج، وہ مسکین، وہ غریب، وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں کھانے کو، معذور ہے، اس تک پہنچنا ہمارا فرض ہے. اپنی زکات کو ان کو دے کر جا کے ان کے ہاتھ پہ رکھنا فرض ہے. اور ایک مسکین کہلاتے ہیں جو غریب تو ہوتے ہیں، صاحب نصاب نہیں ہوتے، سونا نہیں ہوتا، چاندی نہیں ہوتی، پراپرٹی نہیں ہوتی، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ صبح شام کا کھا لیتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں. بچوں کے لیے فیس نہیں، بچوں کے لیے اسکول داخل کرنے کے لیے ان کے پاس خرچ نہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. آج تو یہ تعلیمی ادارے یہ تکبر کا شکار ہے. اگر یہ لفظ میں کہوں تو محسوس نہ کرنا، اگر کوئی بیٹھے ہیں اداروں کے مدیر جنہوں نے اسکول اور کالج یونیورسٹیاں بنا کر پرائیویٹ سسٹم میں امت کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ کر اور ان سے پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں، ایڈمیشن فیس الگ لیتے ہیں، ماہانہ فیس الگ لیتے ہیں، اینول فیس الگ لیتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. لوگ یہ تعلیم کو انہوں نے پروفیشنل بنا رکھا ہے. یہ سب سے بڑے متکبر ہیں. تکبر کا معنی یہ نہیں کہ دل کے اندر تکبر ہو، اپنے عمل سے ایسا کام ثابت کرنا کہ جس سے کسی غریب کا خون پسینہ چوسا جائے. ایک غریب آدمی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل نہیں کر سکتا. اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے. اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، سونا چاندی اور اس کے علاوہ پراپرٹی کا مالک نہ ہو، اگرچہ وہ دن رات اچھا کھا پی لیتا ہو، اس کو بھی زکات دے سکتی ہے. بہرحال یہ بات الگ چل پڑی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں میں بیٹھنا اپنے آپ کو اپنی عادت بناؤ. نماز میں اگر کوئی غریب آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو اسے کندھا ملاؤ. اس لیے تو حکم ہے کندھے ملانے کا، تاکہ تکبر ختم ہو، فاصلے ختم، ڈسٹنس ختم. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف کہنے سے نہیں، کیونکہ میں نے بھی بتایا کہ ایک شخص اچھا لباس پہنتا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر وہ ہے جو لباس پہن کر اترائے. اس لیے تہبند کو لٹکانے سے منع کیوں کیا گیا تھا کہ آج بھی عربوں میں بڑے بڑے لمبے لمبے لباس پہن کر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا خبردار، یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ کو ایسی چال پسند نہیں جس چال کے اندر تکبر ٹپکتا ہو. اللہ کو ایسی گردن پسند نہیں جو اکڑ کے چلتی ہو.
دیکھا نہیں جانوروں کو کہ کسی جانور کی گردن اکڑی ہوئی ہے، زمین پہ جھکی ہوئی ہے؟ عاجز بننا سیکھو تو جانوروں کو دیکھ کے سیکھو، چونٹیوں کو دیکھ کے سیکھو، ورنہ حضور نے فرمایا کہ جو متکبر ہے روز قیامت ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو روکتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حضور کا ارشاد اللہ احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین کے معنی ہے سکونت پذیر، قناعت پذیر، جس کے اندر حرص نہ ہو، جس کے اندر حسد نہ ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، جس کے اندر ہوس نہ ہو۔ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھ لیں، حسد، حرص، ہوس، تکبر۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو ان چیزوں سے بچ جائے اضمن لی جنت، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا تکبر نہ ہو، بولتے ہوئے کسی کو حکارت آمیز الفاظ سے مت کسو، کسی سے بات کرتے ہوئے آرڈر کا انداز اختیار نہ کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو تواضع میں رکھتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے۔ اور عاجز اللہ اضلہ اللہ کما قال علیہ السلام، جو فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تکبر والی گردن اختیار کرتا ہے، تکبر والی چال اختیار کرتا ہے، تکبر والی زبان اختیار کرتا ہے، اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر کے بعد سخت جملہ دل آزاری یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں آپ نے شرک کی مذمت کی ہے وہاں آپ نے متکبرین کی مذمت کی ہے۔ اللہم احیینی مسکینہ، یہ الفاظ یاد کریں، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی دے، میرے دل میں سکون ہو، مجھے حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، مجھے ہوس نہ ہو، نفسانی خواہش میرے پر غالب نہ ہو، میرے اندر حسد نہ ہو، کسی سے جیلسی پن اختیار نہ کروں، کسی کی دولت کو، عزت کو، اس کی صحت کو یا شان و شوکت کو دیکھ کر میں پریشان نہ ہوا کروں۔ یہ لفظ دعا کے اگر یاد کر لیں تو اللہ پاک ان برائیوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ جمعے کے دن اپنے لیے ایک وقت مقرر کیجیے، میرے پیارے محبوب کی پیاری دعائیں، 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سوچیے، مانگیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب دعا میں تجربہ کرتے ہوئے سوچ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہی کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہم احیینی مسکین وامیتنی مسکین، اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکین رکھ، اور اگر مجھے موت بھی آئے تو مسکینوں کی طرح آئے، تکبر میں نہ آئے، فخر کی حالت میں نہ آئے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہوئے نہ آئے۔ ہاں ڈانٹ ڈپٹ کا کہیں کہیں مقام ہوتا ہے، مدیر اپنی رعایا کو یا کسی باپ اپنی بیٹے اپنی اولاد کو کسی طرح ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دل کے ارادے سے کسی کو ذلیل کرنا، دل کے ارادے سے کسی کو حقیر سمجھنا، اپنی نظروں میں کسی کو حقیر سمجھنا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو اپنی لگام میں رکھو۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوگی۔ زبان پہ کنٹرول رکھو۔ من صمت نجا، ما بین لحییہ وبین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ان 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ اس سے کسی کے دل کو نہ دکھائے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان، دیکھ لو ایک عام سا لوتھڑا ہے نرم، اور 2 شریروں کے درمیان میں کیسے تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کون ہے اس لوتھڑے کو دانتوں کے شکنجوں میں کیسے زبردست طریقے سے بلوا رہا ہے۔ یہ زبان ہماری، کلام اس کی، اللہ کی طاقت سے بول رہی ہے۔ زبان کا خارج ہو جائے تو زبان بول نہیں سکتی،
जिस्म का फालिज हो जाए, उन हरकत नहीं कर सकता उससे पहले कि तुम्हारे तकब्बुर में बढ़ोतरी हो, एहसास बर्तरी का आप शिकार हो। आप उन लोगों के साथ बैठें जिन लोगों के अंदर कमी है, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं। मस्जिद में अगर कोई नमाजी अगर आपके साथ फटे पुराने कपड़े वाला खड़ा है तो उससे कंधे मिला के खड़े, ताकि दिल के अंदर ये आपका उजुब खत्म हो जाए कि मैं अमीर हूं, ये गरीब है। ये तकब्बुर की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो तमशी कन्नमा यनकालिया और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल भी ऐसी होती थी कि आप चलते हुए आगे भी देखते थे लेकिन गर्दन झुका के करते थे। यमशी कन्नमा यनकालिया अला इन्नल मुलूक दखलू इज़ा क़र्यतन नफ़सदूहा वजअलू आइद्दत अहलिहा ज़िल्ला वकज़ालिका यफ़अलून। कोई भी बादशाह जब बादशाह बनकर किसी मुल्क में दाखिल होता है तो इज्जत वालों को जलील कर देता है, जलील वालों को इज्जत दे देता है। आप खुद देख रहे हैं, हर आई हुकूमत एक दूसरे को ऊपर नीचे करती है। हर किस्म के मुकदमा चाहे सच्चे हैं या झूठे हैं बनाती है, सिर्फ इसलिए कि हम अपना दबदबा कायम करें। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब फातेह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाओं पर, कुर्बान जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन प्यारी प्यारी अदाओं पर कि जिससे उम्मत को एक सबक दे के गए कि फातेह बन के दाखिल हो रही हैं। वही मक्का जिस मक्का में आप जाते हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे और 2 रकात पढ़ने की इजाजत शैबी जो उस वक्त कलील सरदार था, चाबियां जिसके पास थी बैतुल्लाह की, वो अंदर 2 रकात पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। और फिर जब आप फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो कुस्वा नामी उस ऊँटनी पर जिस पर आप सवार थे, आपकी गर्दन मुबारक मक्का के अंदर दाखिल होते हुए उस ऊँटनी की गर्दन के बराबर हो चुकी थी, इतनी झुकी हुई थी। वजह है तखलीक कायनात सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन के दाखिल हो रही हैं और इन्हें ऐलान कर रहे हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई बदला नहीं चुकाया जाएगा। शैबी आ गया, हाथ में चाबियां हैं, आके दरवाजा खोला, चाबियां हुजूर के हवाले की। हुजूर उसी चौखट में बैठ गए जिस चौखट में वो पहले बैठा था और वो वही खड़ा हो गया जहां हुजूर पहले खड़े हुए इजाजत कर रहे थे। हुजूर ने पूछा शैबी उस्मान बिन तलहा जानते हो उस वक्त को, वो वक्त याद भी है? कहाँ याद है? क्या वो जुमले भी याद है? कहाँ याद है? कहा अब क्या वादा किया जाए तेरे साथ? कहा नबियुल करीम अखुन करीम, नबियुल करीम अखुन करीम, तू नबी भी करीम है, तू भाई भी करीम है। बात ही खत्म कर। वो प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबियां उसके हवाले करके फिर दुआ भी देते हैं, शैबी अब क़यामत तक के लिए तेरा खानदान आगे बढ़ता रहेगा। मुल्क का कोई भी बादशाह आएगा, जब तक तेरा बच्चा उस चाबी को अपने हाथ से तलवार, अपने हाथ से दरवाजा बैतुल्लाह का नहीं खोलेगा, मुल्क का बादशाह भी बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकेगा। आज ऐसा है कि नहीं है? शैबी खानदान का बड़ा फर्ज अगर नहीं होता, कोई बच्चा भी मौजूद होता है और जरूरत पड़ जाती है बैतुल्लाह के दरवाजे खोलने की, तो उस बच्चे से दरवाजा चाबी लेकर उस दरवाजे को उसके हाथों से खुलवाया जाता है। जो हुजूर के नक्शे कदम पे चलते हैं अल्लाह उनको ऐसी इज्जत अता करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह मुझे जिंदा भी रख तो मिस्कीनों में रख, मुझे मौत भी दे तो मिस्कीनों में दे, और जब रोज़े क़यामत मुझे खड़ा भी कर तो मिस्कीनों और यतीमों और बेवाओं और गरीबों और नातवाओं की उस लिस्ट में, उस मजलिस में, उस कतार में खड़ा कर जिस दिन तूने रोज़े क़यामत लोगों को खड़ा करना है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि कसरत से कब्रिस्तान जाया करो और उन कब्र वालों को देखा करो, कितने अजीम लिबास पहनने वाले थे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले थे, कितनी दौलत और माल रखने वाले थे। आज वो माल कहां गया? वो सरबत कहां गई? वो ताकत कहां गई?
فرعون کو 500 سال تک سر میں درد نہ ہوا تو تب اس نے انا ربکم الاعلی کہا. اور آج کے 10-20 سال اگر عیاشی میں گزارتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں. تکبر کی حالت ہوتی ہے تو بات صرف گالی سے کم کرتے نہیں. حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں جو لعان ہو، طعان ہو اور بری ہو، گالی بکنے والا ہو. من خلق الاسلام ترک ما لا یعنی. مومن وہ ہے جس کی آواز خوبصورت ہو، جس کی آواز دھیمی ہو، جس کی چال عاجزانہ ہو، جس کا تعلق محبت والا ہو، جو امن و آشتی پھیلانے والا ہو، جو غریبوں کو سینے سے لگانے والا ہو، جو یتیموں مسکینوں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو. کیوں حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو. یتیم کو گلے لگاؤ تاکہ تمہارے دل کے اندر رحم پیدا ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں، تکبر ہی وہ لعنت ہے جس نے عزازیل ابلیس کا لقب عزت والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ وہ راندہ درگاہ ہو کر لعنت کے توق کو پہن کر آج تک بندوں کو گمراہ کر رہا. میرے عزیز بھائی اور دوستوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور بات پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جن کی پاس پوس کرتے ہوئے ہمیں اپنے امیج اور اپنے اسٹیٹس پر آنچ آتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے غریب کو صدقہ دینے والا سب سے افضل ہے. جب اپنے ہاتھ سے تو غریب کو صدقہ دیتے ہو تو اس وقت اللہ کی رحمت اور محبت اس بندے کی طرف آتی ہے. اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آئے یا آپ کی گاڑی کے شیشے کو ناپ کرے تو تکبر کے انداز سے اپنے منہ کو مت پھیرا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت تم سے اپنا منہ پھیرے. ہاں بہت سے پروفیشنل ہوتے ہیں جو آ کے تنگ کرتے ہیں. ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ تمہارے پاس 2 ٹکے ہیں کہ آج تم کس انداز سے اس سے گفتگو کرتے ہو. کیا وہ وقت تمہیں معلوم نہیں جب تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش سے اور پھر اس کے بعد آپ کی حالت کیا تھی؟ ماں کے پیٹ میں 9 سال تک کیا کھایا؟ اس دنیا میں آ کر 9 مہینے آپ نے ماں کے پیٹ میں کیا کھایا؟ اور پھر اس دنیا میں آ کر اچھے لباس پہن کر اترانا شروع کر دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ایک واقعہ مشہور ہے. ایک میاں بیوی نئی شادی کھانا کھا رہے تھے کہ ایک فقیر نے آ کے دستک دی. ان کو غصہ آیا کہ ہمارے کھانے کے اور ہماری اس خوشی کے اندر ایک فقیر نے آ کے ایسے مخل ہو کر انٹرفیئر کر دیے ہیں. انہوں نے اس کے میاں نے اس کو دھتکار دیا. اس فقیر کو دھتکارا اور کہا کہ تم نے ہماری مجلس میں ایک بے چینی پیدا کر دی، جاؤ یہاں سے. جھٹک دیا. وہ بھوکا تھا فقیر. کچھ فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لباس فقر میں خضر پھرتے ہیں. خیال کیا کرو میرے بھائی. یہاں تک کہ وہ فقیر تو آہ بھر کے چلا گیا. کچھ ہی دن نہیں گزرے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ایسا ایسا ترزلی اور زوال شروع ہو گیا. یہاں تک کہ میاں بیمار ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. اب بیوی کو نہ کھلا سکتا تھا نہ اس کے نخرے برداشت کر سکتا تھا. یہ کتابی واقعہ ہے، یہ بھی سنا سنا واقعہ نہیں ہے، لکھا ہوا واقعہ ہے جس کو بہت بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے اور اپنے تجربے میں اس کو سامنے دیکھ کر اپنی زندگی کے اس واقعے کو پیش کیا ہے. یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اب تجھے نہیں پال سکتا، اب میرے ساتھ رہنا ہے تو رہ. ایسی قسم کرسی کی حالت میں تو رہ سکتی ہے تو تجھے اجازت ہے ورنہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی. اب اس نے کسی اور سے شادی کر لی. اب وہ شادی کر کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ سبق حاصل کر چکی تھی. وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں کہ ایک فقیر دستک دیتا ہے. دستک دینے کے بعد جب اس کی بیوی کچھ کھانا لے کر اس فقیر کے پاس جاتی ہے
دروازہ کھولتی ہے، اس کو جو ہی دیکھتی ہے تو رو پڑتی ہے، چیخ مارتی ہے۔ میاں اس کا ڈر کے مارے بہر آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کہیں کسی فقیر نے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر دی۔ جب بہر آ کے دیکھا تو رو رہی ہے۔ کہا روتی کیوں ہو؟ کیا اس فقیر نے کچھ کہا؟ کہا نہیں، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ کیا ہم ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر نے دستک دی اور اس نے اس کو جا کے جھاڑ پلائی، آج اس کو میں فقیر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاوند کہتا ہے ارے میری بیوی، میں بھی وہی فقیر ہوں جس نے تمہارے گھر کی دستک دی تھی، اور آج اللہ نے مجھے مال و ثروت سے نوازا ہوا ہے۔ نزادلھا بین الناس، کسی کا عروج ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی ہمیشہ عزت میں نہیں رہے گا، کوئی شخص ہمیشہ کھاتا پیتا نہیں رہے گا۔ آج مسلمانوں پر پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسا ملک اسلامی دکھا دو کہ جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ لوگوں، یہ وقت ان پہ آ سکتا ہے تو یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے ڈر جاؤ اور اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کر لو اور پاک و صاف ہو کر اللہ کے سامنے گر گراؤ اور ان مظلوموں کے حق میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرو۔ اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، مالی اور جانی مدد نہیں کر سکتے، تو آج ہمارے پاس دعا بھی نہیں رہی کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ میرے بھائیوں، دعا ہی ایک ایسی زبردست عمل ہے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر تضرع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے اور اپنے آپ کو یوں ہی اللہ کے سامنے بچھاتے تھے جیسے کوئی بھکاری منت کر کے کسی کے پاؤں پہ گر جاتا ہے۔ یہ انداز گفتگو اللہ سے دعا کا ہو تو پھر اللہ پاک اس بندے کی طرف اپنی رحمت کی نظریں ضرور کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے ابدیت پسند ہے، تم بھی ابدیت میں رہو، اور ابدیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو۔ آپ کی مجلس کے اندر صہیب تھے، بلال تھے، مقداد تھے، رومی وغیرہ تھے، ابن مسعود جیسے غریب تھے، ابو ہریرہ جیسے غریب صحابی تھے، 6 کے صحابہ کے لگ بھگ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ رؤسائے مکہ، قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ان یتیموں کو، مسکینوں کو اور ان غلاموں کو دیکھ کر ہماری امیج اور اسٹیٹس میں فرق آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس کو بحال رکھا جائے، ہمارے دبدبے کو بحال رکھا جائے، کم سے کم ہمارے آنے کے وقت ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک شوق تھا کہ یہ رؤسائے مکہ اسلام کے قریب آ جائیں، دین حاصل کر لیں، ایسا تربیت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ بھی فقیروں مسکینوں کی طرح بیٹھنا پسند کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں لکھ کر دیجیے۔ آپ نے کہا یہ لکھ کر لیجیے۔ آپ نے علی مرتضیٰ کو کہا کاغذ شاہی لائیے اور لکھیے کہ ان کو آئندہ کے لیے اعزاز دیا جائے گا۔ جیسے لکھنے کے لیے قلم حضرت علی مرتضیٰ نے کاغذ پہ رکھا، آسمان سے اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے اور کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار ان سے منہ نہ موڑنا، ان مسکینوں، یتیموں، غریبوں سے منہ نہ موڑنا جو تیرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ بھی ایسے آ کے بیٹھیں جیسے یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھیں، تب تو ان کو اجازت ہے۔ اگر ان کے اسٹیٹس میں فرق آتا ہے تو ان کو یہاں اپنی مجلس سے اٹھا دیجیے اور ان لوگوں سے منہ مت موڑیے۔ ابصرت اللہ انجا علامہ وما یدریک اللہ یزکا اور یزکا فتنفع الذکر۔ کیا کچھ ہے قرآن کے اندر کہ کتنی آیات ہیں کہ جن کو اگر پیش کیا جائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی حیات زندگی کو چاہنے والے تکبر کا شکار ہیں، بڑوں میں، دنیا داروں میں
ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو غریبوں مسکینوں میں بیٹھنا پسند کریں، اور امیروں کی مجلسوں میں غریبوں کو زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ وہاں بیٹھتے رہیں گے تو ان کے دل پر بھی امیریت کا اور دنیا کا ہوس کا ان پر بھی رنگ ڈھل جائے گا۔ اس لیے کوشش کرو غریبوں مسکینوں میں بیٹھنا سیکھو، اور اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے تو اپنی زندگیاں مسجد اور مدرسوں اور خانقاہوں کے لیے وقف کر دو۔ انشاءاللہ پھر کبھی